ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکیر مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے مالدار تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیکی کے معاملات میں، خیر کے کاموں میں، اچھائیوں میں ہر انسان اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اسلام نے تنافس کا، یعنی آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے سبقت دکھانے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر ایک بات یہ فرمائی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، علیین کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت میں ملنے والی عمدہ قسم کی سر بمہر یعنی سیل بند ملنے والی شراب کا ذکر کیا، اور بہترین چشموں کا ذکر کیا، اور ان چشموں کے متعلق فرمایا کہ وہ پانی کے چشمے ہیں، دودھ کے چشمے ہیں، نہر کے شراب کے چشمے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اس کا بیان ہے۔ ان جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آگے بڑھنے والوں کو خوب آگے بڑھنا چاہیے، جتنا سبقت کر سکتے ہیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، جتنا اپنا درجہ بلند کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ انسان کو اس پر آگے بڑھنے کا کرنا چاہیے، حکم دیا گیا۔ اور یہی مزاج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہتے۔ وہ کبھی کسی ایک عمل پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ ایک کام کر لیا تو مزید اور آگے کریں، یہ کر لیا تو مزید اور آگے بڑھیں۔ اس طرح صحابہ کا ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے تنافس کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج تھا۔ اور آج کی مجلس میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ مالدار اور غریبوں کا ایک طرح کا تقابل ہوا ہے نیکیوں کے سلسلے میں، اور یہ شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ صحابہ کتاب فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کی مالی حیثیت اچھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں یہ بات آئی کہ جو لوگ نئے نئے ابھی مدینے میں آتے یا جن کا کوئی اور کاروبار نہیں ہوتا، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، تو وہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے باہر کے پاس ایک چبوترا تھا، صفہ اس کو کہتے تھے، اس میں بیک وقت 70 سے زائد، 70 سے 75 کے درمیان کی ہمیشہ تعداد وہاں رہتی۔ ان کا کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں تھا، جو مسلمان دے دیا کھا لیا، نہیں دیا بھوکے رہے۔ تو اس کے علاوہ اصحاب صفہ ہی کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے صحابہ تھے جو صفے میں رہتے تو نہیں تھے، لیکن مالی اعتبار سے وہ بڑے غریب تھے، تنگ دستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، غریبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف برابر ان کو اپنی نیکیوں میں اضافے کی بھی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ یہ اصل جذبہ ہے ایک ایمان والے کا، کہ کسی ایک معاملے پر صبر کر کے خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سبقت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہی چیز ان حضرات صحابہ کو تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کی فکر رہتی، اور صبح و شام اس کے لیے کوشاں بھی رہتے، کوشش بھی کرتے۔ جب وہ دوسرے خوشحال صحابہ کو دیکھتے، یعنی مالدار صحابہ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے راستے میں برابر خرچ کر رہے ہیں، تو دل میں یوں سوچتے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ان کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتے اور نیکیوں میں ان کے برابر ہونے کی کوشش کرتے۔
کیونکہ جسمانی اعتبار سے، جسمانی عبادات کے اعتبار سے تو یہ دونوں برابر تھے. وہی عبادت مالدار بھی کیا کرتے تھے، وہی عبادتیں غریب غربا بھی کیا کرتے تھے. لیکن مالداروں کے پاس ایک چیز جو ان سے آگے بڑھنے کی تھی وہ مال تھا. مال کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو خیال کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، اللہ کے راستے میں خرچہ اور خیرات اور صدقہ کیا کرتے. تو اس کے نتیجے میں لامحالہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہتا. تو یہ چیز غریب صحابہ کو کھلتی تھی. کھلتی کا مطلب پریشانی دکھتی تھی، احساس ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو اس مال کے ذریعے ہم بھی اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کر کے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتے. فرماتے ہیں بہت دنوں تک وہ اپنی ان نیک خواہشات کو دبائے نہیں رہ سکے. ایک دن ہمت کر کے یہ لوگ دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنی ان دلی کیفیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کچھ یوں اظہار فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی نمازیں اور روزے تو ہماری طرح ہی ہیں، مزید وہ اپنے مال کی بدولت حج و عمرہ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد اور صدقات کی وجہ سے بھی ان کو ہم پر فضیلت حاصل ہے. یعنی یہ شکوہ کیا حضرات صحابہ نے، کمزور صحابہ نے، کہ جسمانی اعتبار سے تو وہ ہمارے برابر ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہونے کی حیثیت سے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد میں تیاری میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے ہیں. وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. یا رسول اللہ کوئی حل ایسا بتلائیے کہ ہم بھی ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کار خیر میں سبقت کا ان کا یہ جذبہ دیکھ کر یوں فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم ان مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ اور تمہارے اگلے اور پچھلے لوگوں میں کوئی اس میں تمہاری برابری نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جو اس عمل کو بھی کرے. یعنی حضور نے ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں ایک عمل بتلاؤں، وہ عمل ایسا ہو جو تمہارے پہلے لوگوں سے، یعنی تم سے پہلے والی امتوں میں بھی اور تمہارے بعد والے لوگوں میں بھی کوئی اتنے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو تم اس عمل کے ذریعے اس درجے کو پہنچ جاؤ گے. ہاں مگر یہ کہ کوئی اور آدمی بھی اگر وہی عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور دوسرے نیک کام کرے تو پھر الگ بات ہے. تو اب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نیک لوگوں سے آگے بڑھ جائیں، مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جائیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس سے پہلے بھی مجلس میں ایک بات عرض کی گئی کہ تسبیح فاطمی یعنی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر پڑھنے پر یہی تسبیحات کا حکم دیا گیا، اس پر تسبیح فاطمی کا اطلاق ہوگا، وہ تسبیح فاطمی ہے. یہ ایک ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اگر ورد کر لے تو ایسا اجر اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے کہ پھر اگلے اور پچھلے لوگوں میں کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ رب العزت اس کو درجہ عطا فرمائیں گے. اور وہ درجہ کیا ہے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے اجر، اس کے درجات اتنے زیادہ بلند فرمائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ عمل مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہوا تو وہ لوگ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا. جیسے میں نے شروع ہی میں بتلایا کہ صحابہ کا مزاج تنافس کا تھا، وہ ہر وقت نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر میں ہوتے. تو جب مالدار صحابہ کو یہ اطلاع ملی تو ان لوگوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا. اب پھر یہ غریب صحابہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، کہ بھئی اب میں کیا کروں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے. کسی کو مالدار بنانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور کسی کو غریب بنانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا،
دنیاوی اعتبار سے ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا معیشت کو، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ غریب کو یہ مالدار نہیں بنایا اور غریب کو یہ بتلایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور مالداروں کو یہ حکم دیا، جیسے قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات کا جب ذکر فرمایا تو کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مالداروں کے مالوں میں ایک حصہ متعین ہے۔ فی حق معلوم کا لفظ استعمال فرمایا، حق معلوم، یعنی مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے والوں کو بھی دینا۔ مالدار اگر دے کے احسان کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو مال دیا اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال رکھے۔ اس لیے حق معلوم کا لفظ استعمال فرمایا کہ کوئی کمال نہیں ہے، مالدار آدمی اگر دیتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں کر رہا، کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان کے جتلانے کے ذریعے تکلیف پہنچا کر خراب مت کرو۔ کیا تھے میاں تم، کیا نہیں دیا میں تمہارے کو، کیا نہیں کرا میں تمہارے کو، بھول گئے وہ سب احسانات۔ اس قسم کے جملے انسان کے سارے اعمال کو خراب کر دیں گے۔ ایک انسان کسی کا جذب کے خیر کام کر کے، کسی کے ساتھ نیکی کا کام کر کے اگر انسان اس قسم کے جملے ادا کرتا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے وہ سارے عمل اللہ کے پاس بیکار ہوں گے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ مالدار اگر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے اترانا نہیں چاہیے، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تمہارا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے راستے میں آپ کے بندوں کو میرے مال کے ذریعے آپ نے مدد پہنچا دی، فائدہ پہنچا دیا۔ اور غریبوں کو حکم یہ دیا گیا، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کار ہے، اللہ کی نعمت سے اگر مال نہیں ملا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ درجات رکھے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مالداروں کے مقابلے میں غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ مالدار آدمی تو حساب کتاب کے معاملات میں الجھا ہوگا اور غریب آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے آقا نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مساکین کے زمروں میں شمار فرما، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ اس دنیا میں مجھے رکھیں تو آپ مسکینوں کے میں رکھیے، مجھے دنیا سے آپ اٹھائیں تو اس حال میں اٹھائیں کہ میرے پاس مال کی بہتات نہ ہو، اور کل قیامت کے دن اگر آپ میرا حشر فرمائیں تو مسکینوں میں میرا شمار فرمائیں۔ اس لیے غریبوں کو مایوس ہونا نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کار ہے، اللہ نے اس تقسیم پہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں جو اعمال صالحہ ہیں اس کے کرنے میں برابر بڑھوتری کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ عمل ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت ایام میں جب اپنے آپ کو ہم نے مکمل قید رکھا ہوا ہے اپنے گھروں کے اندر، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور مختلف اعمال میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور یہ عمل بڑی پابندی سے کرنا چاہیے جو نبی نے بتلایا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے کہ وہ ثواب اگلے پچھلے لوگوں میں کسی کو نہیں ملا الا یہ کہ کوئی اور یہ عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان روایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔